حضرت منصور بن عمار گفتگو فرما رہے تھے، آپ نے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی تلاش کے ذرائع کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ غریبوں اور مسکینوں کا خیال رکھا کرو، صدقات و خیرات کیا کرو تو اللہ کی رحمت تمہاری طرف متوجہ ہوگی، صفت رحمان کے ساتھ جو تمہارا تعلق ہے وہ مضبوط و مستحکم ہو جائے گا۔ آپ گفتگو فرما رہے تھے تو ایک غلام ہاتھ میں 4 درم لیے ہوئے دروازے سے گزر رہا، اس نے جب یہ سنا کہ جناب منصور بن عمار یہ گفتگو کر رہے ہیں اور اپنی گفتگو میں اللہ تعالیٰ کی صفت رحمان کے ساتھ جڑنے کا درس بھی دیا جا رہا ہے اور اس درس کے ساتھ ساتھ صدقہ کی طرف رغبت بھی دلائی جا رہی ہے، اور وہ فرما رہے تھے من یدفع الیہ 4 دراہم ادعو لہ 4 دعوات، کہ یہ فقراء غرباء ان پر جو رحم کرے گا اور اپنی عطا میں سے ان کو عطا کرے گا تو میں منصور بن عمار آج اس کے لیے خصوصی دعا کروں گا۔ وہ غلام تھا، ہاتھ میں 4 ہی درم تھے، وہ دے دیے۔ دینے کے بعد منصور بن عمار کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا کہ 4 درم تو میں نے دے دیے، تو آپ مجھے بھی دعا دیں گے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ کہا کیا دعا لینا چاہتے ہو تم بتاؤ؟ کہا میری 4 دعائیں ہیں، بس آپ اپنی زبان سے کہہ دیجئے۔ کہا کیا ہے؟ کہا پہلی دعا یہ ہے میں غلام ہوں، دعا کرے اللہ مجھے آزادی دے دے۔ کہا دوسری کیا ہے؟ کہا دوسری یہ ہے کہ میں یہ 4 درم میرے نہیں تھے، میرے مالک تھے، دعا کریں 4 درم مل جائے میرا قرضہ اتر جائے۔ اللہ، 4 درم مل جائے میرا قرضہ اتر جائے۔ کہا اچھا تیسری دعا کیا ہے؟ اس نے کہا تیسری دعا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توبہ کی توفیق دے اور جس کا میں غلام ہوں اللہ اسے بھی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا چوتھی دعا میرے لیے یہ کر دے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور میرے مالک کو ہمارے عملوں کی وجہ سے نہیں، اپنی رحمت کی وجہ سے بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ آپ نے صفت رحمان اس انداز سے بیان کی ہے، مجھے اپنے عمل کی طرف توجہ ہی نہیں رہی، مجھے اللہ کی رحمت چاہیے، میں اللہ کی رحمت سے بخشش کا طلبگار ہوں، دعا کر دیجئے۔ جناب منصور بن عمار نے ہاتھ اٹھائے اور 4 دعائیں کر دی۔ اب دعائیں کر دی، دعائیں لے کے پلٹ گیا۔ جب پہنچا اپنے آقا کے پاس تو آقا نے پوچھا تمہیں کسی کام کے لیے بھیجا تھا تو وہ لے کے آئے ہو؟ اس نے کہا وہ تو نہیں لے کے آیا لیکن 4 دعائیں لے کے آیا ہوں۔ اگر مادی ذہن کا ہوا نا، میٹریلزم کا ہوا تو شاید عقل کے ترازو پہ پڑک کے لڑ پڑتا، لیکن وہاں تاثیر کیا تھی مختلف۔ وہ کہنے لگا بتاؤ تو صحیح 4 دعائیں کیا ہے؟ کہا پہلی دعا میں یہ کروا کے آیا ہوں مجھے آزادی مل جائے اللہ کے نام پہ۔ اس نے کہا جا تجھے اللہ کے نام پہ آزاد کر دیا۔ علماء فرماتے ہیں ہوا کیا کہ جب اس نے کہا نا اللہ کے نام پہ تو اللہ اور رحمان کے ساتھ وہ اتنا مضبوط تعلق پیدا کر چکا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اسم جلالت کے ذکر سے وہ ایموشنل انویسٹمنٹ پیدا ہوئی جس نے آقا کے سینے کو چیر کے رکھا اور اللہ کے نام پر اس نے اس غلام کو آزاد کر دیا۔ اس نے کہا دوسری دعا کیا کی؟ کہا دوسری دعا یہ لے کے آیا ہوں کہ جو 4 درم ہے وہ مجھے مل جائیں تاکہ تیرا قرضہ اتر جائے۔ اس نے کہا 4 معاف کیے، 4 اور پکڑ لے۔ وہ 4 بھی دے دیے۔ اب تیسری بات کیا ہے؟ کہا تیسری یہ کی ہے کہ ہم توبہ کر لیں، میں بھی اور تو بھی۔ اس نے کہا تیرا تو مجھے پتہ نہیں، جا میں تجھے گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے توبہ کر لی۔ اس نے کہا آقا آپ نے تو بعد میں کی، میں تو پہلے کر کے آیا ہوں۔ کہا چوتھی دعا کیا ہے؟ کہا چوتھی دعا میری یہ تھی کہ اللہ اپنی رحمت کے صدقے مجھے اور آپ کو بخش دے۔ آقا نے ہاتھ باندھ لیے۔ اس نے کہا 3 کام تو میں کر سکتا تھا وہ میں نے کر لیے، چوتھا میرے بس میں نہیں ہے۔ میں کون ہوتا ہوں بخشنے والا؟ اور تجھے بخش دوں گا تو مجھے کون بخشے گا؟ یہ تو اس کے ہاتھ میں ہے۔ غلام بھی پریشان اور آقا بھی پریشان، دونوں رات کو سوئے۔ پروردگار عالم کی طرف سے ہاتف غیبی سے آواز آئی۔ اب وہ آواز کیا ہے؟ انت قد فعلت ما کان الیک، تو جو کر سکتا تھا تو نے کر دیا، تو جو کر سکتا تھا تو نے کر دیا۔ وَأَفَتَرَانِي لَا أَفْعَلُ مَا كَانَ إِلَيَّ، تیرا کیا خیال ہے جو میں کر سکتا ہوں وہ میں نہیں کروں گا؟ جو تیرا پروردگار کر سکتا ہے وہ نہیں کرے گا؟ کہتے اتنی بات تھی کہ میری خواب کے اندر کیفیات متغیر ہو گئیں۔ اور پھر ہاتف غیبی سے آواز آتی ہے غفرت لک وللغلام وللمنصور وللقوم الحاضرین وانا ارحم الراحمین، جاؤ جا کے لوگوں کو بتا دو میں ارحم الراحمین ہوں، جس نے میری رحمت پر توکل کیا، بھروسہ کیا، اپنے اعمال کے ذریعے غرور میں شامل نہ ہوا، غرور و تکبر کا شکار نہ ہوا، تو پھر میں اپنی صفت رحمت یوں عطا فرماتا ہوں میں نے تجھے بھی معاف کیا،
تیرے غلام کو بھی معاف کیا اور جس سے بات سنی تھی ہم نے اس کو بھی معاف فرما دیا ہے۔ منگ پناہ محمد بخشا اس جنابوں۔ تو کریم کے ساتھ، رحمان کے ساتھ یہ تعلق کی مضبوطی اس بات کی متقاضی ہے کہ اپنی آنے والی نسل کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ جوڑیے، اور محض عقل کی بنیادوں پر یا محض اعمال کی بنیادوں پر یا محض کسی اور مخمصے میں مبتلا ہونے سے وہ تبھی بچیں گے جب ان کے پاس دین آگہی موجود ہوگی۔ اس وقت ایتھیسٹ ایک بہت بڑا فتنہ اور اژدہا بن کے میرے آپ کی آنے والی نسل کے ایمان کو سلب کرنا چاہتا ہے۔ ایمان بالرسالت نہیں، ایمان باللہ کو سلب کرنا چاہتا ہے، اور وجود خدا کا انکار کروا کے بتائیے جس کا تعلق رحمان کے ساتھ ہی نہ رہے وہ نہ دنیا کا رہے گا اور نہ ہی آخرت کا رہے گا۔